Plus TV, safety for all. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فهل ينظرون إلا الساعة. اما بعد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق اور پالنہار ہے. اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے ہم لوگوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے پیشن گوئیاں جو موجودہ دور میں ثابت ہو رہی ہیں. دراصل یہ گزشتہ مہینے کے خطبے کا دوسرا حصہ ہے. گزشتہ مہینے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ کی توفیق ہوگی تو میں آپ کے پاس دوبارہ آنے کی کوشش کروں گا، لیکن توفیق نہ ہو سکی، یا یہ کہہ لیں کہ دوسرے مساجد والوں نے مجھے اس کا موقع فراہم نہ کیا، جس بنا پھر میں اپنے روٹین کے حساب ہی سے ہر مہینے کے پہلے جمعے کے حساب سے پھر دوبارہ ایک مہینے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اسی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے جو گزشتہ پیشن گوئیوں کی وضاحت ہوئی تھی، پیشن گوئیوں کی تعریف، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان خبروں کا غیب کے علم سے تعلق نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا وحی کے ذریعے سے، اور آپ نے امت کو بتلایا تو آپ غیب نہیں جانتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اسی کو آپ نے امت کے سامنے رکھا. اسی سلسلے میں بہت سی باتیں ہوئی تھی اور بہت سی باتیں باقی رہ گئی تھی. انہی جو باتیں جو باقی رہ گئی تھی انہی باتوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آج میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں. تقریباً 15 ایسی پیشن گوئیاں ہیں، بلکہ کئی ہیں، پیشن گوئیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے وقت کا خیال کرتے ہوئے اور عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے کہ موجودہ دور میں پریزنٹ جو پیشن گوئیاں آپ نے 1400 سال پہلے دی تھی اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو 1400 سال پہلے کہا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی ثابت ہو رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے ایسے کہا جیسے آج ہی کہہ رہے ہیں.
وہ 1400 سال پہلے باتیں کہی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، سچے تھے، اور آپ کی سچائی کا یقین دوست سے بھی زیادہ دشمن کیا کرتے تھے، اور دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آج اس ٹاپک پر تو بات نہیں ہوگی، پیشن گوئیوں کو جاننے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ یہ عنوان جو منتخب کیا گیا، کیوں اس عنوان کو منتخب کیا گیا، اس عنوان کا سلیکشن کیوں کیا گیا، تاکہ یہ وہ پیشن گوئیاں یا وہ بدعمالیاں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے الرٹ کیا تھا، متنبع کیا تھا، آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہو بہو ایسے ہی ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان بدعمالیوں سے بچانا ہے، تاکہ ہمارا شمار ان بدعمال لوگوں میں نہ ہو جائے، تاکہ ہمارا شمار ان جہنمیوں میں نہ ہو جائے جو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچا سکیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یأتی علی الناس یوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل۔ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا پر ایک ایسا دن نہ آ جائے یا لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل، قتل کرنے والا، اس کو پتہ نہ ہو کیوں قتل کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول، جس کو قتل کر دیا گیا، جو قتل ہو گیا، اس کو نہ معلوم ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ کیا آج ہم اور آپ اس دور سے نہیں گزر رہے ہیں؟ آج قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل، پڑوسی پڑوسی کا قتل کر رہا ہے، بزنس مین آپس میں جو ایک دوسرے کے پارٹنر ہوتے ہیں، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بیٹے اپنے باپ کا قتل کر رہے ہیں جائیداد کی خاطر، کہیں شوہر بیوی کا قتل، کہیں بیوی شوہر کا قتل، نہ جانے کس طریقے سے قتل عام ہو چکا ہے۔ آپ راستہ چلتے چلتے کوئی بھی آپ کو روک دے گا، کہیں بھی آپ کو مار دے گا، کوئی بھی آپ کو قتل کر دے گا، قتل کرنے والے کو نہیں معلوم وہ کیوں قتل کر رہا ہے، بس اسے پیسہ مل گیا ہے، سپاری مل گئی ہے، اسے کسی نے دے دی ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے، جاؤ اس کو ٹھکانے لگا دو، بس لگا دیا، آپ کو نہیں معلوم آپ کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم کیوں قتل کیا گیا، قتل کرنے والے کو نہیں معلوم کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اس کی غلطی کیا ہے، نہیں معلوم ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ قتل عام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یکثر الحرج، حرج پھیل جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کہا القتل، قتل عام ہو جائے گا، خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے گا۔ آج بڑی سپر پاور طاقت، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، یہ تو انفرادی معاملات تھے، لیکن بڑی سپر پاور طاقتیں آج آئے دن نیوکلیئر بم، مختلف بم، یہ میزائل وہ میزائل، ویپنز پر جتنا خرچ کیا جاتا ہے، اگر اتنا خرچ اپنے شہریوں پر خرچ کیا جائے تو اس شہر میں، اس ملک میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، کوئی بھیک مانگنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ابھی ہمارے ملک کا بجٹ چند دنوں قبل پیش ہوا، اس بجٹ میں ویپنز کے اوپر کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، ڈیفنس کے اوپر کتنا خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ ممالک کی آپسی اپنی پالیسی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ یقین جانیں کیا جنگوں کی ضرورت ہے یا بھوکوں کو پیٹ میں کھانا ڈالنے کی ضرورت ہے؟ بے روزگار لاکھوں نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے، ان کے لیے روزگار نہیں ہے، ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے، ان کے معاش کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے، لیکن اس کے بجائے میزائلوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، مختلف جنگی جہازوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ امن ایک بہت بڑی دولت ہے، امن ایک بہت بڑی دولت ہے۔ امن و امان، پیس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے لیے ہتھیار رکھے تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بھوکے ماریں۔ دشمن مارنے سے پہلے ہم خود اپنے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں،
دشمن کے مارنے کے ڈر میں ہم اس سے پہلے ہتھیار میں اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں، لیکن ہمارے پاس اس طرح کا ہتھیار ہونا چاہیے، اس طرح کے ویپنز ہونا چاہیے۔ اور اس میں نوبت کیا آ رہی ہے؟ ایک دوسرے پر وار ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج کے اس دور میں یہ میزائلز، یہ ساری چیزیں یہ تو سڑ رہی ہیں اپنی جگہ پر، اس کے بجائے جو مختلف حملے ہو رہے ہیں، جو حملہ ہو رہا ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو مختلف بیماریاں آج معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، ممالک کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر الزام لگا رہا ہے کہ تو نے اس بیماری کو پھیلایا، تو نے اس بیماری کو پھیلایا، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش رہے ہیں۔ قاتل کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں کیوں قتل ہو رہا ہے۔ سیریا کی سرزمین کو دیکھ لیں، شام کی سرزمین کو دیکھ لیں، جہاں پر کتنے لاکھوں معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ننھے بچوں کو انہیں یتیم بنا دیا گیا، کتنی عورتیں بیوہ ہو کر وہ لاچار و مجبور وہ خیموں میں زندگی گزار رہی ہیں۔ کیوں قتل کیا گیا؟ صفحہ ہستی سے اس شہر کو مٹا دیا گیا، پوری بستیاں مٹا دی گئی۔ اور مختلف ممالک میں جو آج جنگیں چل رہی ہے، چاہے وہ یمن کا معاملہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، جہاں کہیں بھی یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بس اپنی بڑائی جتانے کے لیے قاتل قتل کر رہا ہے، اور سامنے والا اگر کمزور ہو، مجبور ہو تو وہ قتل ہو رہا ہے۔ قاتل کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں کیوں قتل ہو رہا ہے۔ دوسری بات اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ ان بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے کچھ ایسی برائیاں آئیں گی، ان برائیوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا ذکر کیا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی دینے والا وٹنس، آپ کورٹ میں دیکھیں کوئی بھی آپ کو وکیل بنا کے دے دے گا، ارے گواہی کا ٹینشن مت لو، ہم پیسہ کھلا دیں گے، کوئی گواہ مل جائے گا جو آپ کے سپورٹ میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف میں گواہی دے گا۔ جس طریقے کا گواہ چاہیے آپ کو وٹنس مل جائے گا۔ اور جو سچا گواہی ہے، جو آنکھوں دیکھا ہوا ہے، آئی وٹنس ہے، اس کو دھمکایا جائے گا، اس کو ڈرایا جائے گا، اس کو پریشر ڈالا جائے گا، اس کو کورٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی مختلف طریقے سے اس پر حملے کیے جائیں گے۔ اور ہوگا کیا؟ سچی گواہی دینے کو چھپا دیا جائے گا، سچ گواہی کو چھپا دیا جائے گا، اور جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے ایک معصوم کو سزا دی جائے گی، مجرم کو پھولوں کا ہار پہنا کر گلے میں بری گلیوں میں اس کو گھمایا جائے گا۔ بلکہ آج تو حالت یہ ہے کہ اسے عہدے دیے جا رہے ہیں، اسے سیٹ دی جا رہی ہے، اسے پارلیمنٹ کی کرسی دی جا رہی ہے۔ یہ آج ہماری دنیا کے اندر امن کا یہ معاملہ ہے، انصاف کا یہ معاملہ ہے۔ جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے، جھوٹی گواہی عام ہو گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے آنے کے سلسلے میں کہا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت برباد کر دی جائے، امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے، امانت کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، حکومت، عہدہ، ذمہ داری ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں سونپی جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ ایم پی بن رہا ہے، ایم ایل اے بن رہا ہے، پرائم منسٹر بن رہا ہے، عہدیدار بن رہا ہے، امیر بن رہا ہے، مسجد کا ذمہ دار بن رہا ہے، مدرسے کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا، چاہے جس لیول کی آپ بات کر لیں، وہ اس لیول کا، اس معیار کا، اس کی صلاحیت کا وہ حقدار نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے سپورٹرز کتنے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے کتنے ہیں، اور سپورٹر آج چند ٹکوں میں بکنے والے ہیں۔ 500 کی نوٹ دے دو، ایک نہیں 10 ووٹ ڈال کے آئے گا، 500 کی نوٹ میں 500 ووٹ ڈال کے آئے گا۔ جھوٹے گواہ بنیں گے یہ لوگ ایسے لوگوں کو حاکم بنائیں گے، یہ جھوٹوں کو، یہ بدماشوں کو حاکم بنائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی جھوٹی یا ان کی بےمانی میں ان کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر کے پھر یہی 500 روپئے کھا کر وقتیہ طور پر ایک ٹائم کے خوش ہونے والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے خراب کر دیں گے۔
ایسے حاکم آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جو ان لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب معاملہ، عہدہ، ذمہ داری ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں، ایلیجبل نہیں ہے وہ اس کے لیے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے وہ کام کرنے کی، لیکن انہیں وہ سونپا جائے گا، تو قیامت کا انتظار کرنا، تو قیامت کا انتظار کرنا مطلب قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے، چاہے دینی فیلڈ ہو، چاہے دنیاوی فیلڈ ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی لوگ عہدوں پر آ رہے ہیں جو حقیقت میں اس کے حقدار نہیں ہیں، حقیقت میں اس کے حقدار نہیں ہیں۔ انگوٹھا چھاپ لوگ ہم پر ایسے مسلط ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کر رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو نوکر بنا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو نوکری دینے سے کترا رہے ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں۔ ہمارے پاس بچوں کے پاس کون سی ڈگری نہیں ہے لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے، یہ ان پڑھ لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر وہ عہدے کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہیں کرنے والے ہوں۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمہ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے، ایسے علماء آئیں گے جو میرا طریقہ نہیں اپنائیں گے، میرا راستہ نہیں اپنائیں گے، میری شریعت نہیں اپنائیں گے، بلکہ اپنی چلائیں گے، اپنی چلائیں گے۔ شریعت کو مت لاؤ بیچ میں، دین کو مت لاؤ بیچ میں، ہمارے لیے یہاں کا قانون، ہمارے لیے ہمارا قانون، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کرے۔ کتاب و سنت کو مت لاؤ، دین کو مت لاؤ، اور اگر دین کو لانا ہی ہے تو ایسا دین پیش کرو جو بدل گیا ہو، جو اللہ کے نبی نے پیش نہیں کیا ہو، ایسا دین پیش کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حکمرانوں کے ماتحت ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں شیطان کا دل ہوگا، جن کے سینوں میں شیطان کا دل ہوگا، وہ انسان کی صورت میں شیطان ہوں گے۔ آج ایسے حکمرانوں کے نیچے جو بڑے بڑے منسٹر، جو بڑے بڑے عہدیدار، جو بڑی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے ظالم حکمران ہیں، ایسے ظالم ذمہ داران ہیں جو حقیقت میں انسان نہیں، شیطان ہیں، شیطانی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو انسانیت کے خلاف ہی نکلتا ہے، انسانیت کی تائید میں، انسانیت کی ہمدردی میں نہیں نکلتا ہے، بلکہ انسان دشمن، انسانیت کے دشمن یہ بن بیٹھے ہیں۔ صرف کرسی کی فکر ہے، کرسی بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا جہاں عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن ان کا پہننا اور نہ پہننا دو برابر ہوگا۔ کیا آج یہ دور ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ آج یہ دور ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ویسٹرن کلچر میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے، ویسٹرن کلچر آج ہمارے اپنے گھروں میں ہے، ویسٹرن کلچر آج ہمارے اپنے تہذیب میں، ہمارے کلچر میں داخل ہو چکا ہے، آج ہماری تہذیب میں یہ ساری چیزیں داخل ہو چکی ہیں۔ کالج کو جا رہی ہے ہماری مسلم لڑکی، کون سے کپڑے پہن کر جا رہی ہے؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ وہ گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہے، وہ جینس پائٹ پہن کر جا رہی ہے، کپڑے کیسے پہن رہی ہے ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے، ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ نہیں، کالج میں یہی چلتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ان لڑکیوں کو سلام، ان کرناٹک کے کالج کی ان لڑکیوں کو سلام جو باحجاب کالج میں جا کر علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، انہیں روکا جا رہا ہے، حجاب اتار کر اندر آؤ تو اندر آنے دیں گے ورنہ نہیں آنے دیں گے۔ وہ لڑکیاں ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، ہم حجاب نہیں اتاریں گی، حجاب کے دائرے میں رہ کر ہم تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ میری طرف سے ان کو خصوصی سلام، اس لیے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی عصمت کو بچانے کے لیے یہ درندے، یہ بھیڑیے، یہ خونخوار درندے جو ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، جو ان پر حملے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس
इस्लामी शरीयत का और उनकी अपनी हिफाजत का सबसे बेहतरीन जरिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बनाया है वो पर्दा है। उसके अंदर रहकर वो इल्म हासिल करना चाहती हैं। यह अलग बात है कि उन्हें किस तरीके से मजीद इल्म हासिल करने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने चाहिए, यह अलग मसला है। लेकिन वो यकीनन इस दौर में, इस पुरफितन दौर में जहां चादर खींचने की बात हो रही है, जहां चेहरे से दुपट्टा हटाने की बात हो रही है, ऐसे दौर में जहां बेहयाई आम है, आज हम देखते हैं मुआशरे के अंदर ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर लड़कियां घूम रही हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर वीडियोस बना रही हैं। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस 1400 साल पहले आपने कहा था कि कपड़े पहनना ना पहनना दो बराबर, वो माइल होंगी, वो खुद झुकेंगी, दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी। उनके सरों के जोड़े, उनके सरों की चोटियां, उनके सरों में जो लगाने वाले बालों के जो विग है वो इस अंदाज के होंगे कि उनकी कोहान की मानिंद होंगे। वही सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले के हालात के सिलसिले में ये कहा कि फहश आम हो जाएगा, फहश आम हो जाएगा। आपने कहा ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यज़हरुल फहशु वत्तफ़हुश, बेहयाई आम हो जाएगी। बेहयाई सुनने में भी आम हो गई, बेहयाई देखने में भी आम हो गई, बेहयाई जबानों में भी आम हो गई, बेहयाई जिस्मों पे भी आम हो गई, बेहयाई हर फील्ड में आम हो गई। गाली गलौज के सिवा कोई हमारी जबान से निकलता ही नहीं है। गाने सुनने के अलावा हमारे पास कुरान सुनने के लिए टाइम ही नहीं है, अज़कार सुनने के लिए, अज़कार पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। ये सारी बेहयाइयाँ आज हमारे माशरे में। मैं एक वीडियो देख रहा था छोटे बच्चे का जिसकी खतना की जा रही थी, वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, लोग उस पर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप सोच कर देखें, इतना छोटा बच्चा जो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उस घर का माहौल कैसा होगा, उस घर के माँ बाप कैसे होंगे, उस घर के माँ बाप ने उसको कैसी तरबियत दी होगी कि इतना छोटा बच्चा जो अभी 4-5 साल का भी नहीं है गंदी गंदी गालियां बक रहा है। और आज हमारे मुआशरे में इसको फख्र समझा जाता है, जो जितनी बड़ी गाली देगा उतना बड़ा पावर वाला समझा जाएगा। बेहयाई आम हो जाएगी, बेहयाई जबानों पे भी आम है, कानों में भी आम है, देखने में भी आम है और जिस्म पे भी आम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी आज के इस दौर में बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के फितने रूनमा ना होंगे। ला तक़ूमुस्साअह हत्ता तज़हरुल फितन, फितने रूनमा ना हो उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती। फितने कैसे आएंगे? आपने कहा मैं देख रहा हूं बारिश के कतरों के मानिंद फितने उतर रहे हैं, बारिश के कतरे एक के बाद एक दूसरा कतरा उसके पीछे कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, एक के बाद एक फितना। और ऐसे फितने कि आदमी सुबह में मोमिन रहेगा, शाम होते होते उस फितने में मुब्तला होकर काफिर हो जाएगा। और ऐसा फितना कि उसमें बैठने वाला बेहतर होगा खड़े होने वाले से, खड़ा होने वाला बेहतर होगा चलने वाले से, चलने वाला बेहतर होगा दौड़ने वाले से। अगर कोई शख्स उन फितनों की तरफ झांक कर देखेगा तो वो फितना उसको उचक लेगा। ऐसे फितने आज हैं सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ फितने हैं जहां इंसान उस फितने में मुब्तला हो रहा है। और उसके बाद आपने कहा वयक्सुरुल किज़्ब, झूठ बढ़ जाएगा, झूठ बढ़ जाएगा, बात बात पे झूठ, छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे मामले में झूठ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं रहेगी तब भी झूठ, तब भी झूठ। और बिलखुसूस कारोबार में बहुत झूठ, कारोबार में बहुत झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तिजारत करने वाले ताजिर को जो सच बोलता है, अत्ताजिरुस सदूक, अत्ताजिरुस सदूक, सच्चा ताजिर जो अपनी तिजारत में झूठ नहीं बोलता, जो अपनी तिजारत में झूठ नहीं बोलता, ऐसे ताजिर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शुहदा के साथ होगा। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसा स्टेज देगा सच्चे ताजिरों को जो झूठ बोल के तिजारत नहीं करते, धोखा दे के तिजारत नहीं करते, ऐसे सच्चे ताजिरों को ऐसा बेहतरीन स्टेज देगा कि यक़बिदहुमुल अंबिया
کہ انبیاء تک انہیں دیکھ کر رشک کریں گے کہ اتنا اچھا مقام ان کو دیا گیا ہے. اور وہی کوئی تاجر، کوئی بزنس مین جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے، جھوٹ بول کے بزنس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی تجارت میں برکت نہیں دی جائے گی. محقت برکت بیعہما، حدیث کے الفاظ ہے کہ ان کی تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا دے گا، برکت کو ختم کر دے گا. جب برکت ختم ہو جائے گی تو اس کا جھوٹ بولنا اسے کیا فائدہ دے گا؟ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ، ماں باپ آپس میں، بھائی بہن آپس میں، رشتہ دار آپس میں، ہر کوئی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. وَيَكْثُرُ الْكِذْبَ، اور اس کے بعد کہا وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، منڈیاں، بازار قریب ہو جائیں گے. بڑی بڑی ہائپر مارکیٹ بن رہی ہے، سپر مارکیٹ بن رہی ہے. ایک مارکیٹ میں چلے جاؤ آپ کو سارا سامان ایک جگہ مل جا رہا ہے. اچھا ہے، برا نہیں ہے، اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بازار. اور سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر. آج بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، مسجدیں آباد ہے یا بازار آباد ہے؟ مسجدیں آباد ہے یا بازار آباد ہے؟ بازار ویران ہے یا مسجدیں ویران ہیں؟ ویرانی کا شکوہ کون کر رہے ہیں؟ بازار کر رہے ہیں؟ نہیں، وہاں تو بڑھ رہا ہے، بزنس بڑھتا جا رہا ہے، مالدار آدمی مالدار سے مالدار بنتا جا رہا ہے. ایک ہوٹل ہے 10 ہوٹل کھولنے کی چکر میں لگا ہوا ہے، ایک فنکشن ہال ہے 10 فنکشن ہال ڈالنے کی چکر میں لگا ہوا ہے، ایک سپر مارکیٹ ہے 10 سپر مارکیٹ بڑھانے کی چکر میں لگا ہوا ہے. سود پر کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، وہ یہاں سے وہاں سے لون اٹھا کر بڑی جھوٹی شان دکھا کر یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے، فلاں بھی ہمارا ہے. حقیقت میں دیکھیں گے تو ایک دن وہ آئے گا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو جڑ سے مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ سود کو جڑ سے مٹا دے گا. بڑی بڑی کمپنیاں ایسے نظر آتی ہے جیسے کہ ابال آیا ہے، پھر اس کے بعد وہ پوری طرح ایسے غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. کتنی ایسی بڑی بڑی کمپنیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، بڑی بڑی مارکیٹ ہماری آنکھوں کے سامنے آئی. لوگ دیکھ کر رش کرنے لگے، کیا تجارت ہے، اس کا کیا بزنس ہے، فلاں ہے فلاں ہے. آج کہاں ہے؟ وہ سب ختم ہو گیا. سود پر چلنے والا کاروبار کبھی نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. اور اسی طرح قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تظہر یا ان تظہر موت الفجاء، اچانک موت عام ہو جائے گی. تھوڑی دیر پہلے کسی سے مل کر آئے تھے، دیکھا کہ انتقال کی خبر آ گئی. نہیں میں نہیں مانتا، ابھی تو مل کر آیا تھا، ابھی تو مل کر آیا تھا. ہارٹ اٹیک ایک عام بیماری ہو گئی ہے، وہ بولنے کے لیے ہارٹ اٹیک ہے، لیکن موت ہے جس کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. موت ہے جس کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. وہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں آئے، کورونا کی شکل میں آئے، کوئی بھی بیماری کی شکل میں آئے. نوجوان کتنے نوجوان، بوڑھے لوگ نہیں، بوڑھے اچھے ہیں الحمدللہ، نوجوان حادثات کا شکار ہوتے ہیں. گاڑیاں اسپیڈ چلاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. تمباکو نوشی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، حادثات کا، بیماریوں کا شکار ہو کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی موت بڑی اچھی آتی ہے، جن کی موت بڑی اچھی آتی ہے. وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کر رہے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. وہ گھر سے نکلا تھا نماز کو آنے کے لیے، کیا پتا تھا کہ وہ اس کی آخری نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کے بعد تمہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات، وہ خشوع خضوع کو متاثر کرنے والے، کتنی رکعت پڑھے نہیں معلوم، کیا دعا پڑھنا نہیں معلوم، کون سا سورہ پڑھنا نہیں معلوم. امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھے، نماز کے بعد پوچھو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھایا نہیں معلوم، دوسری رکعت میں کیا پڑھایا نہیں معلوم. کہاں تھے؟ دکان کا بزنس چیک کر رہا تھا، کس سے کتنا آنا ہے، کس کو کتنا جانا ہے. یہ حالت ہماری بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ نماز ہمیں کام نہیں آئے گی. نماز ایسے پڑھو کہ وہ شاید ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تفنى هذه الامه، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت ختم نہیں ہوگی، یعنی یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے دنیا پر ایسا وقت آئے گا حتى يقوم الرجل الى المرأة فيفترشها، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کسی عورت کو لے کر سرعام بازار میں، سڑک
किनारे सड़क पर टहलकर उसके साथ बदकारी करेगा। आज ये दौर हमारी आंखों के सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फयकूनु खियारुहुम यौमइदिन मन यक़ूल लौ वारैतहा वराअ हाज़ल हाइत, वो कहेगा उनमें सबसे बेहतर आदमी, वो जमाना ही ऐसा होगा कि उस बुराई को बुरा नहीं समझा जाएगा, उस बुराई को, जिनाकारी को, बदकारी नहीं समझा जाएगा, बल्कि उस बदकारी करने वाले को ये कहा जाएगा, उनमें जो अच्छा आदमी होगा वो ये कहेगा कि भाई दीवार के पीछे चले जा, दीवार के पीछे चले जा। लेकिन आज तो हालत यह है कि उससे आगे बढ़कर लोग कैमरों के सामने कर रहे हैं। दीवार तो छोड़ दीजिए, आज हर एक तक बेहयाई को फैलाने के लिए कैमरे के सामने बुराई करके उसके वीडियोस बना रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से बेहयाई को आम करते जा रहे हैं। आज किसको आप कहेंगे कि भाई दीवार के पीछे चला जा, कैमरे के अंदर बनाकर उस वीडियो को सारी दुनिया में फैलाया जा रहा है, कहां कहेंगे, किससे कहेंगे? ये दौर ऐसा आ गया है कि बेहयाई इस कदर आम हो गई जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लयकुनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे यस्तहिल्लून अलहिर्रा, जो बदकारी को, जो जिनाकारी को हलाल कर लेंगे। माफ करना, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारी कंट्री में तो वो अलाउड है। अलाउड का मतलब ये नहीं कि परमिशन है, मतलब ये है कि बैकडोर से, रजामंदी से अगर हो तो अलाउड है, अगर रजामंदी ना हो, कोई जबरन करे तो तब उस पर रेप का केस बुक होगा, वरना दोनों अगर अपनी रजामंदी से कुछ भी कर ले। ओयो होटल्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं किस तरीके से बेहयाई को फैलाया जा रहा है, किस तरीके से आज हमारे मुल्क की ये हालत है। और मुस्लिम ममालिक में ऐसी तरमीम हो रही है, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि शादी से पहले जोड़ा बनकर कपल्स की शक्ल में वो जिंदगी गुजारे तो कोई हुकूमत नहीं रोक सकती, कोई उन पर केस बुक नहीं कर सकता। मुख्तलिफ तरीके से ऐसे ऐसे कवानीन बना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस्तहिल्लूना, हलाल कर लेंगे अलहिर्रा, बदकारी को, बेहयाई को, जिनाकारी को हलाल कर लेंगे। और कहा वलहरीरा, रेशम का लिबास मर्दों के लिए हराम है, रेशमी लिबास मर्दों के लिए हराम है, उसको हलाल कर लेंगे, वो भी पहनेंगे, वो अपने इस्तेमाल की चीजों में लाएंगे। और उसके बाद कहा वल खमरा, और शराब को हराम कर लेंगे। लॉकडाउन हो जाए, सारी मार्केट बंद हो जाए, शराब की दुकान बंद नहीं होगी। बल्कि अभी जो हैप्पी न्यू ईयर हमारा गुजरा है उसमें सबसे टॉप बिजनेस जो हुआ वो कौन सा हुआ? शराब का हुआ। क्या ये सारे शराब पीने वाले गैर मुस्लिम ही है या उसमें कुछ मुसलमान भी शामिल हैं? यकीनन मुसलमान शामिल हैं, यकीनन उसके अंदर मुस्लिम भी शामिल हैं। उन्होंने शराब को हलाल कर लिया है। कितने मुस्लिम घराने हैं जहां बीवियों की शिकायत है कि शौहर पी कर आता है, मारता है, फलां करता है, फलां करता है। ये सब क्या है? शराब को आम कर लेंगे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वला यंज़िलन्ना अक़वामुन इला जनबि आलमिन, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहाड़ पर फार्म हाउस, आज नई इस्तिलाह है फार्म हाउस, हमारे पास क्या है, दूर शहर से दूर जंगल में कुछ बना लो रहने के लिए, फार्म हाउस। फार्म हाउस के पास जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यअतीहिमुल फ़क़ीरु इलैहिम, उस देहात में रहने वाला, उस गांव का रहने वाला फकीर देखेगा शहर के मालदार आए हैं, कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, इनका बचा हुआ ही सही, वो जाएगा उनके पास, हाथ फैलाएगा। वो लोग कहेंगे यक़ूलून इरजि इलैना गदन, नहीं आज हम बिजी है तो कल आना, आज हम बिजी हैं तो कल आना, उसे लौटा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उसी रात में हलाक कर देगा, उसी रात में उन्हें हलाक कर देगा। वयज़उल आलम, वो पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला उन पर गिरा देगा। वयमसखु आखरीन, उनमें से जो बच जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सूअर और बंदर बना देगा, जो क़यामत तक के लिए सूअर और बंदर बनकर रहेंगे। सही बुखारी की ये रिवायत है। आज हमारे लोग बेहयाई के लिए इन फार्म हाउस का दौरा करते हैं, दोस्त मिलकर चले गए, पड़ोसी मिलकर चले गए, कारोबारी बिजनेसमैन मिलकर आउटिंग के लिए हम चले गए। आउटिंग करना चाहिए, आउटिंग
کرنا چاہیے, اللہ کی زمین کو دیکھنا چاہیے, لیکن کس مقصد کے لیے دیکھنا چاہیے؟ اللہ نے کہا سیرو فی الارض, زمین میں گھومو, زمین میں چلو پھرو, لیکن بے حیائی کے کام کرنے کے لیے نہیں. زمین میں گھومو پھرو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کی کائنات کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی. وہاں اللہ کو یاد کرنے, نمازوں کو قائم کرنے, قرآن کی تلاوت کرنے, آپسی تربیت کے لیے کچھ محفل بنانے کے لیے جاؤ. گانے بجانے, ڈی جے, شراب, شباب, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداعت علیکم الامم کتداعیکم علی قصعۃ الطعام, امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. آج ساری دنیا کا ہم اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی فکر مند ہے کیوں ہر جگہ مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ان کے کھانے پینے کا معاملہ ہو تو وہاں رکاوٹ, کپڑے پہننے کا معاملہ ہو تو وہاں رکاوٹ, ان کے دین کا معاملہ ہو تو وہاں رکاوٹ, اذان کا مسئلہ ہو تو وہاں رکاوٹ, شہریت کا مسئلہ ہو, سٹیزن شپ کا مسئلہ ہو تو وہاں رکاوٹ. ہر جگہ انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے, ہر جگہ انہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس کا سبب ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا. اصحاب الاخدود کون تھے؟ جو ایمان لے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. ایمان لانے کی وجہ سے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے, اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں گڑھا کھود کر زندہ جلا دیا گیا. صرف مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, ایک اللہ سے مانگتے ہیں, ایک اللہ کو اپنا معبود برحق اور معبود حقیقی سمجھتے ہیں. یہی ان کا قصور ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑی ہے, ساری قومیں ان پر ٹوٹ پڑی ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کے لیے پابندیاں نہیں ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کے لیے آزادیاں ہیں؟ نہیں. آج ہر ملک, یہاں تک کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلم ممالک میں, مسلم کنٹریز میں, وہاں کی غیر مسلم حکومتیں جو اسلامی حکومتوں کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن حقیقت میں انہیں کنٹرول کرنے والے غیر اسلامی لوگ ہیں جو غیر اسلامی طریقے سے وہاں حکومت کے قوانین بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کا جینا دھوبر کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مساجد کے بنانے پر فخر نہ ہو. ہماری مسجد کا مینار اتنا لمبا ہے, ہماری مسجد کی قالین ترکی سے لائی ہوئی ہے, ہماری مسجد کا اسپیکر فلاں کمپنی کا ہے, ہماری مسجد میں ماربل فلاں جگہ کا ہے, ہمارا وضو خانے کا سسٹم ایسا ہے. یہ ساری چیزیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مسجد کے مصلی اتنے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مسجد کے پانچوں نمازوں میں مصلیوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے پاس زیادہ تعداد ہے. نہیں, ہمیں فخر کس بات پر ہے؟ بلکہ افسوس ایک اور ہے کہ یہ فخر جو کیا جا رہا ہے مساجد کے بنانے میں, آج توصیہ لے لیے نکل گئے چندے کے لیے. اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ بینک کا انٹرسٹ تک لے رہے ہیں, بینک کا انٹرسٹ تک لے رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ مسجد کا پراپرٹی ٹیکس بھرنا ہے, بینک کا انٹرسٹ آپ کا جو آ رہا ہے وہ مسجد کے لیے دے دو. جب اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے, اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے, وہ حرام ہے, تو نعوذ باللہ وہ مسجد کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ لوگ اس قدر گر گئے ہیں, لوگ اس قدر گر گئے ہیں, کہاں سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. ارے ہم سے اچھے تو 1400 سال پہلے کے مشرک تھے, وہ شرک کرتے تھے. اللہ کے گھر کعبۃ اللہ گر گیا تھا, مسمار ہو گیا تھا, اس کو بنانا تھا, بنانے کی نوبت آئی, سب مل کر متحد ہوئے کہ اس کعبۃ اللہ کو بنانا ہے. وہاں اگرچہ کہ بتوں کو رکھ کر وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے لیکن اللہ کا گھر مانتے تھے. وہ دیکھیں آپ, انہوں نے کیا قید لگائی تھی, کیا کنڈیشن لگایا تھا, کہا تھا اس کے اندر حرام کا پیسہ نہیں آنا, اس گھر کے بنانے میں حرام کا پیسہ نہیں لگنا. آج ہم لوگ حرام کا پیسہ بھی وصول کر رہے مساجد کو بنا کر فخر کرنے کے لیے کہ ہماری مسجد ایسی ہے, ہماری مسجد ویسی ہے. اس قدر آج کا مسلمان گر گیا ہے کہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ گر گیا
گیا ہے، انہوں نے حلال کی قید لگائی۔ آج ہمارے لوگ تو بعض ہفتہ بینر بنا کر پوچھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ہے تو دے دو، ہم اس کو استعمال کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یتقارب الزمان، زمانہ بڑا قریب آ جائے گا، سمٹ جائے گا، وقت بہت کم پڑ جائے گا، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینے کے مانند لگے گا، مہینہ ہفتے کے مانند لگے گا، ہفتہ ایک دن کے مانند لگے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے مانند لگے گا، اور گھنٹہ سیکنڈ کے مانند لگے گا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جیسے کوئی آگ لگایا، وہ آگ لگی اور بوجھ گئی، کتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ایک گھنٹے کا لگے گا۔ آج یقین مانے، میں بھی ذکر کر رہا تھا ہمارے ساتھیوں سے کہ گزشتہ ایک مہینہ پہلے میں آ کر گیا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کل آ کر گیا۔ ایک مہینے کا وقت کدھر گیا پتہ نہیں چلا، ایک مہینے کا وقت کدھر گیا پتہ نہیں چلا۔ زندگی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، عمریں ہماری ختم ہو رہی ہے، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم تو خوش ہو رہے ہیں، ہم تو مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو جائیداد بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہر دن ہماری زندگی کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، دیکھو اپنے لیے کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ آنے والا وہ کل، وہ قیامت کا دن، اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ہے پلان، فیوچر، کل ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، بچے وہ بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتے گئے، نوبت یہ آ گئی کہ وہ بچے آپ کو گھر سے مار کے باہر نکال دیے، وہ بچے آپ کو زندگی میں گھر سے باہر کر دیے، وہ بچے آپ کی زندگی میں آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ وہ بچے جن کی خاطر آپ نے مال جمع کیا تھا، وہ جائیداد کے جھگڑوں میں کورٹ کچہری میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنوں میں یہ ساری چیزیں ملتی ہے۔ تو یہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اور آخری بات، ہم مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانے کا ایک آسان راستہ بتایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں یعنی تہجد کے نماز ادا کرو، جب سارے لوگ سو رہے ہو تم اٹھ کر نماز پڑھو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کس کو؟ مرنے کے بعد چیلم بیلم نہیں، بلکہ جو بھوکے لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کے کھانے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، ایک ٹائم کھا لے تو دوسرے ٹائم کا مسئلہ ہے، ایسے بھوکے لوگوں کو پکڑ کر کھانا کھلاؤ۔ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج پہلی بات پر اگر ہم بات کریں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہم سلام نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو سلام کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں، ہم اس کو سلام کرتے ہیں جس سے ہمارا مطلب ہے، ہمارا کچھ پروفٹ وہاں سے آنا ہے، اس سے کچھ کام ہمارا بننے والا ہے، تو اس کو سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ سلام ہر اس کو کرو جس کو تم جانتے ہو یا جس کو نہ جانتے ہو، لیکن قیامت کے قریب کی علامت آپ نے کہی بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ آج اسی دور سے ہم اور آپ گزر رہے، اور بھی بے شمار باتیں ہیں، لیکن انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بڑھ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطبے کے دوران بیان کی گئی وہ تمام برائیاں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کے طور پر ذکر کیا، ان تمام برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔